تو یہ جو آپ بات کر رہے تھے امریکی سازش والی، وہ تو بیانیہ اب آپ کبھی ہم نے سنا نہیں عمران خان صاحب نے اس کے اوپر کبھی بات کی ہو یا یہ کہا ہو کہ وہ ایک باقاعدہ سازش تھی. وہ پھر آتا جاتا رہتا ہے. پہلے بہت زیادہ انہوں نے کہا، پھر حقیقی آزادی پہ آ گئے، لیکن امریکی سازش جو تھی وہ سائڈ پہ. آپ سمجھتے ہیں امریکی سازش ہوئی تھی؟ بالکل ہوئی. دیکھیے پہلی دفعہ کسی لیڈر نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا. دیکھو ہمارے اس ریجن کو آپ سمجھے. سر وہ تو اینکر کو کہا نا، امریکہ کو تو نہیں کہا. ایک اینکر نے سوال پوچھا جیسے میں آپ سے پوچھوں. میسج نہ ہوتا ہے نا، مطلب میں آپ کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے جائے گا نا، میں بھی جو بات کروں گا پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا، پوری حکومت کو پتہ چل جائے گا، سب کو پتہ چل جائے گا. میسج دینا ہوتا ہے نا، ایبسلیوٹلی ناٹ. اور وہ میسج چلا گیا، ان کو پتہ چلا گیا. نمبر 1. نمبر 2، آپ دیکھیں ہم کیا آزاد ہیں. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے ایران کے ساتھ جو ہے نا ایگریمنٹ کیا، آپ نے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، باقاعدہ آپ کے ایگریمنٹ موجود ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ تیل اور گیس کا ایگریمنٹ کیا. یہ کیا زرداری صاحب نے؟ زرداری صاحب نے کیا، لیکن عمل نہیں کیا اس ہم دیکھو ہم اس طرف لے جا رہے ہیں نا. دیکھو ہم نے کیا 3.5 سال کیا کیا سر؟ 3.5 سال تو کوئی کام نہیں کیا. دیکھیں میری خود ملاقات رہی جو پریزیڈنٹ جو ایران کی پریزیڈنٹ رہے ہیں میرے ساتھ اس وقت، ایاز صادق اور فخر امام صاحب اور نوید قمری سارے. آپ کا جو انڈیویجول کردار تھا وہ تو میں اس کو مطلب ہم نے بڑا کلوزلی دیکھا ہے. آپ نے بہت اچھا کام کیا مختلف ملکوں کے ساتھ، جو کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے. لیکن سوال وہاں پہ ہے کہ آپ کی حکومت نے کیا کیا؟ کیا 3.5 سال انہوں نے ایران کے ساتھ، رشیا کے ساتھ کوئی تجارت جو ہے وہ کی؟ آپ نے مجھے صرف 2-3 منٹ دینے ہیں. آپ نے ضرور. میں آپ کو بتاؤں. جی آپ بتائیے. پلان ہمارا یہ بنا، دیکھو ہم نے ایز اے ہول یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں کوئی اور بلاک کی طرف بھی آگے بڑھنا پڑے گا، کیونکہ یورپ میں اور خاص کر جو ہے نا امریکہ کے ساتھ جو ہمارے افغانستان سے وہ نکل گئے تھے، تو وہ سمجھ رہے تھے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شکست ہمیں پاکستانی فورسز نہیں دی ہے. وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس کی طرف اس کا اشارہ ہے. اور وہ پاکستان کو اس کے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اس کی اسٹیبلشمنٹ بھی، اس کے پارلیمنٹ بھی، اس کی حکومت بھی. ہمارے لیے سروائیول جو ہے، اب ہمارے لیے بہت بڑی مارکیٹ ہے. امریکہ بھی بہت بڑا مارکیٹ ہے، یورپ بھی ہمارا مارکیٹ ہے. اور ہماری کوشش ہے کہ ان کے ساتھ تعلق رکھ کے، برابری کی تعلق رکھ کے، ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے تعلقات ان کے ساتھ خراب ہو. یہ بالکل ہم نہیں چاہتے. ہم صرف چاہتے ہیں کہ برابری کی بنیاد پر ہمارے تعلقات ہو. یہ ہمیں اپنا غلام اور اپنا نوکر، اپنے ملازم نہ سمجھے. ایک رسپیکٹیبل حیثیت سے ہم اس کے ساتھ ڈیل کریں. تو اس کے متبادل ہم نے یہ پلان بنایا کہ چونکہ افغانستان، سینٹرل ایشیا، رشیا، ایران، ترکی اور چائنا، تو ہم نے پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہے نا ایک کوشش شروع کی. اور آپ کے نالج میں ہوگا کہ ہم نے یہاں پارلیمنٹ کی تمام پارلیمنٹ جو اسپیکرز تھے اس کو بلایا ہم. کیونکہ میں نے آپ کو انٹرویو بھی کیا تھا جب آپ نے یہ کیا تھا، اور بہت اچھا آپ نے یہ آپ کا ہم نے کیا. تو وہ اب ایک متبادل پلان پہ چل رہے تھے. دیکھو وہ لوگ تو سب دیکھ رہے تھے نا کہ کوئی اور تو کر رہے. رشیا میں خود گیا، جو اس کی پریزیڈنٹ سے میرا ملاقات ہوئی، ادھر اس کے جو اسپیکر یا جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس اس کے ساتھ میں ملاقات ہوئی. انہوں نے پہلی دفعہ مجھے جو ہے نا جتنا پروٹوکول دیا، جتنا رسپیکٹ دی، جو وہ کر رہا تھا جو وہاں کا ہمارے پاکستانی سفیر ہے، کہ کبھی بھی اتنی توجہ نہیں دی. اس وقت بھی ہمارے ساتھ وہ ٹریٹ کرنا چاہتے تھے. میں آذربائیجان گیا، آذربائیجان میں جو اس کا پریزیڈنٹ ہے اس کے ساتھ میرے ساتھ یہ دیگر پارٹیز کی لیڈرشپ بھی تھی، ایم این ایس بھی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو تیل بھی دینا چاہتے ہیں، آپ کو تیل دینا چاہتے ہیں 2 مہینے کی ڈپر پیمنٹ پہ. یعنی آپ تیل لے جاؤ اور 2 مہینے بعد پیمنٹ، 2 مہینے پیمنٹ کرو. یعنی اس طرح. تو ہم ایک متبادل پورا پلان کرنا چاہتے تھے کہ ہمارے اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے پوری دنیا کے ساتھ. اور اس کی ریزلٹ یہ ہے کہ ازبکستان کا پریزیڈنٹ آیا، تاجکستان کا پریزیڈنٹ آیا. اور اب بھی ہمارے سروائیول اس بات پہ ہے کہ ہم سینٹرل ایشیا کو کیسے مارکیٹ تک ایکسس کریں. ہم نے وہاں اپنا جو ہے نا ازبکستان، تاجکستان، آذربائیجان، ہم نے جو ہے نا پی اے کے روٹس کھولے. ہم نے جو سب سے بڑا کام جو کیا ہم نے کیا کہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس کو ہم نے ایکسٹینڈ کر دیا سینٹرل ایشیا تک. ٹھیک، سینٹرل ایشیا تک یہ آپ نے کیا. لیکن عمران خان صاحب بالکل آخری دنوں میں جب ان کے تھے، وہ یوکرین کے دورے پہ، رشیا کے دورے پہ چلے گئے. جس دن یوکرین پہ اٹیک ہوا، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی اس سے پہلے اجلاس ہوتا ہے، اس کے اندر یہ تمام باتیں ڈسکس ہوتی ہیں کہ وہ جائیں گے. پھر خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ سب کچھ تو طے پایا تھا اور یہ تو اسٹیبلشمنٹ کو پتا تھا. پھر اس کے بعد ان کے اوپر الزام لگا دیا کہ آپ جو ہے وہ رشیا کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتے ہیں. یہ بھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا ایک جگہ پہ. دیکھو یہ اسٹیبلش کی نہیں، اسٹیٹ کی. میں جو بات کر رہا ہوں نا،
یہ میں اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں. اس وقت لیڈ کر رہا تھا پرائم منسٹر. پرائم منسٹر تھے نا بالکل. ہاں. تو ہم سارے مشورے میں شامل تھی جو آرگنز ہیں, جو لیکن پھر انہوں نے ملبہ سارا اسٹیبلشمنٹ پہ گرا. اس نے بالکل یہ نہیں کہا. اس نے کہا اسٹیٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا. اسٹیٹ مینس اسٹیٹ کے سارے ارگنوں تھے. پارلیمنٹ بھی اسٹیٹ کا حصہ ہوتا ہے. اسٹیٹ کو وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں سمجھ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ریاست نے کلیکٹیو وہ کیا, کلیکٹیو ڈیسیجن ہم لیا تھا کہ ہمیں ابھی متبادل روٹس بھی ڈالیں گے. ان کا انٹرسٹ یہ ہے, سنٹرل ایشیا ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم گوادر تک پہنچے. ان کے پاس لینڈ آؤٹ کنٹریز ہے نا, اس کے پاس وہ نہیں ہے, تو وہ گوادر تک پہنچنا چاہتے تھے, ہمیں ادھر تک. تو ہم نے ایک پورا متبادل. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ایکسپورٹ نے بڑھنا ہے اور ہماری اکانومی نے اسٹیبلش ہونا ہے اور ہماری اکانومی نے بہتر ہونا ہے, تو اس میں آپ نے سینٹرل ایشیا کو اپنا بڑا مارکیٹ ڈکلیئر کرنا ہوگا. بالکل, یہ اس سے کوئی اختلاف نہیں.